باب نمبر 7۔ ایک اونٹ اور ایک گھوڑا۔ خریف کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ امیر حسین سے تیمور نے جس مقام کا وعدہ کیا تھا وہ آمو دریا کے دوسری طرف جنوب میں 100 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اب تیمور کے دل نے مجبور کیا کہ وہ ایک بڑا چکر کاٹ کر پہلے وطن جائے اور پھر وہاں سے چل کر امیر حسین سے ملاقات کرے، مگر امیر حسین سے بے سر و سامان ہو کر ملنے کو دل گوارا نہ کرتا تھا۔ کچھ جمعیت کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ آمو سے ادھر ہی ایک امیر کے گھر سے جو پرانا دوست تھا 15 سوار اور چند کوتل گھوڑے ساتھ چلنے کو مل گئے۔ اب اتنا ہو گیا کہ الجائی گھوڑوں کی گاڑی میں سفر کر سکے۔ علی بیگ والا دبلا گھوڑا اور مریل اونٹ یہاں فقیروں کی نظر کر دیا۔ بیوی کے ساتھ شوہر کی توجہ اور محبت کی چند مثالیں یہاں نظر آتی ہیں۔ اس سفر میں تیمور کچھ سواروں کو ساتھ لے کر الجائی سے آگے بڑھ گیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ سمرقند میں تنہا داخل ہوگا، لیکن جب آمو دریا کے پاس پہنچا تو یہاں مسلح سپاہیوں کا گروہ آ رہا تھا۔ اتنا دیکھتے ہی دریا سے اسی طرف ہمراہیوں کو قیام کا حکم دیا اور وجہ یہ بتائی کہ گرمی زیادہ ہے، سفر میں تکلیف ہوگی۔ چنانچہ دریا سے اسی طرف درختوں کی چھاؤں میں ایسی جگہ ٹھہرا جہاں سے سڑک اچھی طرح نظر آتی تھی۔ 1 ہفتے یا اس سے کچھ کم زیادہ قیام ہوا تھا کہ ایک دن الجائی اور اس کے ہمراہی جو آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے آن پہنچے۔ الجائی شوہر کو دیکھ کر تعجب کرنے لگی مگر خوش بھی ہوئی۔ تیمور کو یہ خیال تو پہلے ہی تھا کہ بیوی کو حفاظت کی جگہ ٹھہرانا چاہیے کہ اتنے میں سڑک پر دور سے ایک غبار سا اٹھتا نظر آیا۔ فوراً اپنے سواروں کو اور بیوی کے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ بڑھ کر دریا پار ہو جائیں۔ چنانچہ سوار اور ان کے گھوڑے الجائی کی گاڑی سب دریا میں اتر گئے۔ گھوڑے دریا کی تیز رو میں تیرتے ہوئے کبھی ریت کے ٹاپوؤں اور کبھی پانی میں سے گزرتے ہوئے آخرکار اس خطرے سے دور ہو گئے، اور اس طرح تیمور نے الجائی اور ان سواروں کے درمیان جن کی گرد اڑتی ہوئی سڑک پر نظر آئی تھی ایک دریا کو حائل کر دیا۔ تیمور جس وقت سمرقند کے قریب پہنچا تو مضافات شہر میں آیا۔ یہاں بیوی کو دیکھ کر ایک مکان میں پوشیدہ طور پر اتار دیا۔ ساتھیوں کو بھی خبر نہ کی۔ تنہا مغرب کے وقت شہر میں خفیہ طور پر داخل ہوا اور 48 دن تک جتا مغلوں کی آنکھوں میں خاک ڈال کر جو اس کی تلاش میں سرگرداں تھے سمرقند میں ٹھہرا رہا۔ رات ہوتی تو کاروان سراؤں میں جا بیٹھتا تاکہ مسافروں سے راستوں کا حال سنے۔ دوستوں کے گھر چھپ کر اس فکر میں پہنچتا کہ صلاح و مشورہ کر کے اگر ممکن ہو تو شہر میں جہاں کسی کو گمان تک نہ ہو سکتا تھا اپنا رایت بلند کرے۔ صحن مسجد سے نمازیوں کے ہجوم میں کھڑا ہو کر اکثر بادشاہ جستہ الیاس پسر تغلق تیمور خان کو دیکھتا کہ اپنے فوجی افسروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار سامنے سے گزرتا ہے۔ تیمور اس وقت بے فائدہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا، کیونکہ یہاں اس وقت کوئی بات ایسی نہ تھی جو اس کے اختیار میں ہو۔ جتا مغل بڑی مضبوطی سے ملک پر مستولا تھے، حکومت میں وہ سخت تھے، رعایا سے پیسہ وصول کرنے میں بھی ظلم کرتے تھے، مگر پھر بھی یہ شمال کے باشندے ہیبت چنگیز خانی کی زندہ نشانیاں تھے۔ اس کے علاوہ وہ انہیں فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھیں۔ سمرقند کے گرد و نواح کے تاتاری شرفا ہمیشہ کسی فوجی سردار و سالار کے تابع رہنے کے خوگر تھے۔ یہ متعصب مسلمان نہ تھے، البتہ جنگ و پیکار میں تربیت پائے ہوئے تھے اور سوائے مقابلے و مقاتلے کے کوئی بات ان کے ذہنوں میں نہ رہا کرتی تھی۔ کوئی شخص جو ان کو لڑنے پر ابھارتا رہے اور انہیں اپنے قابو میں بھی رکھے اور فتوحات کا ذائقہ بھی کبھی کبھی چکھاتا رہے، پھر وہ اس کے دل و جان سے مطیع ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ زمانہ ایسا تھا کہ جلائر نے امیر جتا الیاس خواجہ کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ امیر حسین بھاگا ہوا تھا اور کابل کے قصر امارات میں اس کی جگہ جتا مغلوں میں سے کسی ایک شخص سریر خانی پر متمکن ہو چکا تھا۔ بس یہ زمانہ ایسا نہ تھا کہ تاتاری امراء تیمور کا ساتھ دینے میں کوئی بات مفید دیکھتے۔ انہیں تاتاری امراء نے تیمور کو خبردار کیا کہ سمرقند میں اس کی موجودگی کا علم جتا مغلوں کو ہو گیا ہے۔ اب قوم برلاس کے اس امیر زادے کو پھر گھوڑے کی پیٹھ دیکھنی پڑی۔
اور ایک رات شہر سے خفیہ نکل کر کہیں چلا گیا۔ تیمور اس وقت تنہا نہ تھا، سواروں کی ایک قلیل جمعیت اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنا سردار نہ رکھتے تھے، کچھ بادیہ گرد تھے، کچھ ایسے تھے جو لڑائی اور لوٹ پر جان دیتے تھے، کچھ وحشی ترکمان اور آوارہ پھرنے والے عرب تھے۔ یہ لوگ فوج مرتب کرنے کے لیے اچھے نہ ہوں مگر سفر میں ساتھ دینے کے لیے بہت خوب تھے۔ تیمور ان لوگوں کو شہر سبز کے قریب لے گیا اور وہاں اپنے قصر کے سپید گنبد سے بھی زیادہ بلند ایک علف زار میں، جہاں گرمی کے موسم میں چوپائے چرا کرتے تھے مگر آج کل وہاں کوئی نہ تھا، یہ سب لوگ ڈیرے ڈال کر رہنے لگے۔ یہ مقام اس قدر بلند تھا کہ جتا مغلوں کا گروہ جو تیمور کی تلاش میں پھرتا تھا یہاں سے صاف نظر آ سکتا تھا۔ امرائے برلاس جو شہر سبز میں تھے کچھ پتہ پا کر تیمور سے ملنے آئے۔ ان میں سے ایلچی بہادر، جس کی کمان کی زہ تیمور نے کاٹ دی تھی، اور جاکو برلاس تھا جو ہر بات کو کھوج لینے میں عقاب کی طرح ہوشیار تھا۔ تیمور کے ہمراہی برلاس کے ان امیروں کے سامنے تیمور کی شجاعت اور مردانگی کی داستانیں بڑے فخر سے سنانے لگے۔ یہ تاتاری سردار امیر قزغن مرحوم کی فوجوں کے پرانے جنگ آزما تیمور کے ساتھ بیٹھ کر، جس کا خون سنتلک نے مباح کر رکھا تھا، اکثر بادہ نوشی میں مصروف ہوئے اور کہنے لگے، جب ملک خدا اتنا وسیع ہے تو شہر کی چار دیواری میں کیوں بند ہو کر رہیں؟ تیمور نے کہا، یہ تو سب باتیں ہیں، کام بتاؤ کیا کرنے ہیں؟ کیا تم اب بالکل زاغ و زغن ہو گئے ہو کہ جتا مغلوں کے دسترخوان سے جو ٹکڑا ملے اسی پر قناعت کرو، یا شہباز و عقاب ہو کہ شکار پر بڑھو اور پنجہ چلاؤ؟ ایلچی بہادر اور جاکو برلاس بولے، ہم زاغ و زغن نہیں ہیں۔ جس وقت الجائی خاتون آغا اندر سے آئی تو برلاس کے ان امیروں نے سرو قد کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ سلام کیوں نہ کرتے؟ کیا یہ وہ خاتون نہ تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہی تھی؟ خریف کے ختم ہونے پر تیمور نے جب اپنا لشکر شہر سبز سے اٹھایا اور جنوب کی طرف پہاڑوں کا راستہ لیا تاکہ حسب وعدہ امیر حسین سے ملاقات کرے، تو برلاس کے یہ امراء ایلچی بہادر اور جاکو برلاس وغیرہ تیمور کے ہم رکاب ہو گئے۔ اب جو رستہ تیمور نے اختیار کیا وہ کمزور آدمیوں کے چلنے کا نہ تھا۔ یہ 500 میل تک ایسے پہاڑی سلسلوں میں سے پیچ و خم کھاتا ہوا گیا تھا جس کی سر بفلک چوٹیاں آسمان کے کلے اور پشتے معلوم ہوتے تھے۔ یہ رستہ بلندیوں سے نشیب میں اترتا ہوا اس ملک میں آیا تھا جسے آج کل افغانستان کہتے ہیں، اور افغانستان ایسا ملک ہے جس کے جغرافیائی نقشے نامکمل ہیں اور جس کے متعلق تحقیقات ابھی تک جزوی طور پر ہوئی ہے۔ یہ راستہ ایک دریا کے کنارے کنارے اونچا ہوتا گیا تھا، بعض مقامات پر دریا یخ بستہ سطح کی شکل رکھتا تھا، اور سڑک اور بارانی برف اتنی ہوتی تھی کہ گھٹنوں تک پاؤں دھنس جاتے تھے۔ ہندو کوہ سے گزرنے میں برف کے وہ وسیع قطعے اور چٹانیں نظر آئیں جو پہاڑوں پر سے نیچے کو کھسکتی تھیں۔ مسافر ان پہاڑوں میں اوپر چڑھتے چڑھتے اس سطح مرتفع پر پہنچے جہاں برف میں ڈوبی ہوئی ہوائیں ہر وقت چلتی تھیں۔ اس ہموار زمین پر تیمور کے قافلے نے اپنے مدور خیمے نصب کیے اور پھر یہاں سے اٹھ کر دن کو برف کی چمک اور روشنی میں سفر کرتے ہوئے اس وادی میں چلنے لگے جہاں تیز ہواؤں نے دریا کی خشک راہ گزر کو اس کی کنکریاں تک اڑا کر صاف کر دیا تھا۔ گھوڑوں کی پوششیں موٹے اونی نمدوں کی تھیں اور سوار قاقم اور زائب کے پوستین پہنے تھے۔ جس وقت ان کا گزر چوبنے کے جنگلوں سے ہوا تو انہوں نے لکڑیاں کاٹ کر ٹھیلے تیار کیے۔ ان ٹھیلوں میں پہیے نہ تھے، برف پر پھسلتے چلتے تھے، اور ان ٹھیلوں کو انہوں نے سفر میں برابر اپنے ساتھ رکھا۔ بعض وقت وہ کسی پہاڑی قبیلے کے بلند قلعے کے نیچے سے گزرتے تھے۔ قلعے کے دربان جو قافلے والوں کو نظر نہ آتے تھے قافلے کے حال زار پر افسوس کرتے تھے، اور سر سے 1000 فٹ کی بلندی پر سب کو کتے بھونکتے سنائی دیتے تھے۔ کئی مرتبہ افغانوں نے ان پر حملہ کیا مگر افغان یہ نہ سمجھے تھے کہ کس پر حملہ کرتے ہیں۔
نتیجہ یہ ہوا کہ تیمور کے پاس پہلے سے بھی زیادہ سامان اور گھوڑے جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے 12,000 فٹ بلندی والا درہ، جس کے دونوں طرف ہندوکوہ کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں نظر آتی ہیں، عبور کیا اور وہاں سے نشیب کی طرف پہاڑوں سے اترتے ہوئے آخرکار وادی کابل میں پہنچ گئے۔